أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں لقد کان فی یوسف، کہ البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے اس میں وَإِخْوَتِهِ، اور اس کے جو بھائی ہیں ان کے بھائیوں کے بارے میں آیات نشانیاں ہیں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اہل مدینہ نے، یہود جو تھے اہل مدینہ کے اندر، انہوں نے مشرکین کے ذریعے یہ سوال پوچھا تھا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ، یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب قالو کہا ان لوگوں نے لیوسف، یعنی جو ان کے سوتیلے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، احب زیادہ محبوب ہے ہمارے والد صاحب کو ہم سے زیادہ یہ محبوب ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی واخوہ، اور ان کے بھائی یعنی بنیامین۔ وہ آپس کے اندر گفتگو کرنے لگے ونحن عصبہ، اور وہ کہنے لگے کہ حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے، عصبہ، ہم ایک طاقت ہیں، ایک جماعت ہیں، ہم ایک قوت ہیں، ہم ابا جان کے کام آتے ہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ بات اپنے دل کے اندر سوچنے لگے، اور کہا جا رہا ہے کہ قالو، جب انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے متعلق کہ یہ تو اللہ اپنے ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کے زیادہ محبوب بنے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہونا محبوب ہمیں چاہیے، اور اس کی علت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم طاقت والے ہیں، ہم ابو کے کام آتے ہیں۔ کئی موقعوں پہ ہم بھی ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میں نظروں سے کیوں گر گیا ہوں، یا میرا اس کے اندر یہ مقام ہونا چاہیے، حکمت اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہاں بھی وہ اپنے حساب کتاب سے اپنے علم کے بلبوتے پہ سوچ رہے ہیں کہ ابا جان کی نظریں جو ان کی طرف زیادہ جا رہی ہیں وہ نہیں جانی چاہیے، ہماری طرف آنی چاہیے، اور اس کی بھلے جو بھی حکمتیں اور ڈھیر ساری تھیں، لیکن انہوں نے اپنی اس بات کو، اس کے متعلق وہ یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے جو ابا جان ہیں البتہ فی ضلال مبین، ایک کھلی غلطی یا غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ضلال ویسے کہتے ہیں گمراہی کو، یعنی کسی چیز سے ہو جانا، پھسل جانا، مبین واضح طور پہ۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ ہمارے ابا جان جو ہے یہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہمیں، انہیں چاہیے کہ ہمیں خیال کریں، ہم تعاون کرنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہاتھ بٹانے والے ہیں، اس کے متعلق وہ یہ بات کرنے لگے۔ اور اب انہوں نے یہ باتیں آپس کے اندر یہ سوچ رہے تھے، آپس میں یہ بیان کر رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ اقتلوا یوسف، کہ قتل کر دیا جائے یوسف کو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم، یا انہیں ایسی زمین کے اندر دور پھینک دیا جائے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ ابا جان کی نظروں سے یہ اوجھل ہوں گے تو کیا ہوگا کہ ابا جان کی محبت جو ہے اس سے ہٹ کے ہماری طرف منتقل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اقتلوا، انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ، یا اس کو ایسا کرو کہ پھینک دو ارضا یخل لکم، کہیں دور کی جگہ کے اوپر، وجہ ابیکم، کہ تاکہ جو ابا جان ہیں ان سے یہ دور ہو جائیں، یعنی یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی جو ساری توجہ ہے خالص تمہاری طرف ہو جائے، وجہ ابیکم، وہ جو تمہارے والد کی صرف تمہاری طرف ہو جائے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ایسا کرنا اس کے بعد تم قومن ہو جانا، ایسے لوگ بن جانا صالحین جو نیکوکار ہیں۔ اب اس کے اندر علماء نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ گناہ تو ہو جائے گا،
وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ مارنا گناہ ہے، کسی کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ ہے، تو اس کے بعد توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور اس کے بعد نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ بات ہے کہ ایک دوسری بات یہ کہ عام دیکھی جاتی ہے کہ جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے یا کہیں بھی تو حالات خراب ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حالات خراب ہوں گے، ابا جان ناراض ہو جائیں گے، لیکن وقت گزرے گا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملات جو ہے سنور جائیں گے، ہم ابا کی جان کی نظروں کے اندر ہم نیک بن جائیں گے یا ہم اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے وقت لگے گا، لیکن ابھی وقتی طور پہ ہمیں کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ کئی دفعہ بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے حالات جو بنے اس فلاں وجہ سے بنے، حالانکہ وجہ وہ نہیں ہوتی، لیکن سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جو توجہ نہیں مل رہی ہے، انہیں جو مل رہی ہے وہ ہمیں چھوڑ کے مل رہی ہے ساری چیزیں، تو اس وجہ سے وہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم ابا جان کی جو توجہ ہے وہ ہم حاصل کر سکیں گے۔ قال قائل منہم، تو کہنے والوں میں سے ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسفا، کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو۔ وہ کہنے لگے، اب وہ 10 بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم 10 بھائی ہیں، اور وہ سب 9 بھائی اس بات پہ تھے کہ قتل کر دیا جائے، اور یہودا جو ان کے بڑے بھائی تھے جن سے یہودیت چلی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا مقصود تو یہ ہے کہ آپ ان کو ابا جان کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتے ہو تاکہ محبت آپ کو مل جائے، تو قتل کرنے سے تو وہ اس سے نچلے طبقے کے اوپر آپ آ جاؤ، رستے کے اوپر آ جاؤ، ایسا کرو کہ ان کو ابا جان کی نظروں سے دور کرنے، یہاں سے دور جائے، اس دوسری رائے کے اوپر عمل کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ لا تقتلوا یوسفا، انہیں قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، تو کہا کہ البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی ایک ویران کنویں کے اندر ڈال دو، جو القوا فی غیابۃ الجب، یعنی کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ، اور یلتقطہ بعض السیارہ، تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے، یلتقطہ اسے اٹھا کے لے جائے، بعض السیارہ کوئی قافلہ لے جائے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے، اگر تم بضد ہو کہ تم نے یہ بات کرنی ہی ہے تو ایسا کرو کہ کنویں کے اندر ڈال دو، کو اس کنویں کے اندر کہ جس کے اندر یعنی پانی نہ ہو، پانی کے اندر نہ ڈالو، کنویں کے اندر کہ جہاں راستہ قافلہ گزرتا ہو، اور وہاں اس دور کے اندر جو کنویں تھے ان کے اطراف میں جگہ ایسی بنی ہوتی تھی کہ جس کے اندر قافلے جاتے تھے، نیچے اترتے تھے، یا ایسی جگہ ہوتی تھی۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ تاکچے یا اس طرح کی وہ جگہ بنی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ان کو بٹھا دیا، اور جو یہودا تھے وہ باقاعدہ جا کے وہ دیکھا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، جا کے دیکھ لیتے تھے کہ بھئی ہاں جی بھائی کی کیا صورتحال ہے، دل کے اندر محبت تو تھی، بھائی تو تھے ہی، تو لیکن اب ابا کی سب کی یہ جو تھا تو سجا سے دور کرنا چاہتے، تو یہ کہ ایک پتھر کے اوپر یہ بیٹھ گئے، وہاں جب انہوں نے نیچے ڈالا تو پتھر کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ کوئی وہ اوپر سے چوڑے، نیچے جو اس دور کے حساب سے تھے، اس کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی یہودا نے ان کے متعلق کہا کہ قتل نہ کریں، آپ ایسا کریں کہ ان کو کنویں کے اندر ہی ڈال دیں، اور اس کے اندر کوئی قافلہ گزرے گا اور وہ انہیں اٹھا لے گا، اور یہ ہوگا کہ آپ کا مقصد یوں پورا ہو جائے گا۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا، قالوا، وہ کہنے لگے، یا ابانا، ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، تو وہ کہنے لگے کہ ابا جان آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے، لا تأمنا، آپ امن میں نہیں رہتے، علی یوسف، یوسف کے بارے میں، یعنی ہمارے اوپر یقین نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ چھوڑ دیں۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے پہلے کہیں اجازت مانگی ہو یا کہا ہو کہ ہمارے ساتھ انہیں بھیج دیجیے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نہ چھوڑ رہے ہوں، نہ ان کے ساتھ بھیج رہے ہوں، تو اس آیت کا مدعا یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں ہمارے ساتھ ان کو نہیں بھیجتے ہیں، انہیں آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے پکے خیر خواہ، ہم تو اس کی خیر خواہی چاہنے والے، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم بڑے بھائی ہیں، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ابا جان آپ کیوں نہیں ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، آپ ہمارے اوپر اس بات کے معاملے کے اندر ہمارے اوپر اعتماد کریں۔ وہ یہ بات کہنے لگے، تو اس کے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے انہوں نے کہیں اجازت لی ہوگی، کہا ہوگا، نہیں ملی ہوگی، بار بار اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ابا جان سے نجات لینے کے لیے، اور پھر کہنے لگے ارسل معنا، آپ بھیج دیجیے اس کو ہمارے ساتھ، غدا، کل اس کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتا، وہاں وہ کھائے گا، ویلعب، اور کھیلے گا، کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آپ یقین رکھیں کہ بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور کہنے لگے کہ ابا جان ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ تاکہ وہاں کھائے پیے، کھیلے کودے، ہم کھیلے کودتے ہیں، یہ بچے کو، چھوٹا بچہ ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور کئی موقع پہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی جو ہے وہ مدعا یا کوئی چیز پوری کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بتاتا ہے، تو یا وہ بھی بتا
بتا رہے ہیں، حالانکہ ان کی نیت جو ہے وہ اور ہے، لیکن وہ ابا جان کو یہ مطمئن کر رہے ہیں کہ ابا جان ہم اس کو اس لیے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ تاکہ کھیلے کودے، اس کے بھلے کے لیے اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، تو کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، وہ کہنے لگے کہ انی لیحزننی، بے شک مجھے ڈر لگتا ہے، ان تذهبوا بہ، یہ کہ تم اسے لے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس کو دور نہیں کرنا چاہتا ہوں، میری نظروں سے یہ دور ہو جائے گا۔ اور کئی موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو دور نہیں کرتے، انہیں ڈر لگا رہتا ہے، ایک نہ نظر آنے والا ڈر ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا، دور چلا جائے گا، کوئی غلطی کر جائے گا، کوئی اس کے ساتھ نہ سمجھی میں اس کو نقصان پہنچا جائے گا۔ تو اب انی لیحزننی، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، ان تذهبوا بہ، یہ کہ آپ اسے لے جاؤ، واخاف، اور مجھے ڈر ہے، ان یاکلہ الذئب، یہ کہ اس کو کہیں جو ہے بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، جب تم اس کی طرف سے غافل ہو، تو اس وقت کوئی بھیڑیا آگے سے نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے متعلق دو رائے ہیں، بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ بھیڑیا جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس بھیڑیے کی صورت جو ہے وہ عادات کے اعتبار سے بھائیوں نے جو شکل اختیار کی تھی وہ ممکن ہو، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ بھیڑیے نے اور بعد میں بھیڑیا نہ کھائے، تو یہ بات تھوڑی سی اس کے قریب نہیں لگتی ہے۔ یہ ہے کہ دوسری بات یہ آتی ہے سمجھ، جو بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ وہاں بھیڑیا زیادہ ہوتے تھے اور وہ اٹیک کرتے تھے، حملہ کرتے تھے، اس لیے کہا کہ ممکن ہے کہ آپ وہاں کھیل رہے ہو، اپنے کھیل کود کے اندر مصروف ہو جاؤ، اور اس وقت بھیڑیا آئے اور میرے بیٹے کے اوپر حملہ کر دے، تو انہوں نے بھی ظاہر اگر یہ بات بھیڑیے والی کی ہے تو ایک موقع کی مناسبت سے تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے، ان یاکلہ الذئب، یہ نہ ہو کہ اسے بھیڑیا آ کے کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، تم اس سے بے خبر ہو۔ ظاہر ہے کہ بچے تھے، نوجوان ضرور تھے، لیکن بندہ بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی والدین جو ہے وہ اتنا جلدی اعتماد نہیں کرتے، اپنی اولاد کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، بلکہ جتنی بڑی ہو جائے وہ تب بھی کہتے ہیں کہ ابھی انہیں سمجھ نہیں ہے، وہ اتنا بھروسہ، وہ یہی بات کرنے لگے۔ تو قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، وہ بولے کہ ونحن عصبہ، ابا جان ہم تو ایک مضبوط جتھا ہیں، کہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، لئن اکلہ الذئب، تو انہیں بھیڑیا کس طریقے سے کھا جائے گا، یعنی اگر ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں پھر بھی بھیڑیا ایسے کھا جائے، انا اذا لخاسرون، تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے، یعنی ہم تو خسارہ پانے والے میں ہو گئے۔ تو اب وہ بچے کہنے لگے کہ ابا جان آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، ہم تو 10 کڑیل نوجوان ہیں، اور ہماری موجودگی کے اندر بھیڑیا اس بچے کو لے کے کیسے جا سکتا ہے، یہ اس کے اوپر وہ اپنی نظریں ایسی کیسے رکھ سکتا ہے، آپ ہمارے اوپر اعتماد کیجئے، ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کے متعلق وہ یہ کہنے لگے فلما ذهبوا به، پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے، فلما ذهبوا، پھر جب ذهبوا وہ چلے گئے اس کو لے کے بھی، اس کو اپنے ساتھ لے کے یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، اور وہ متفق ہو گئے، جمع ہو گئے اس بات کے اوپر کہ جو انہوں نے طے کر رکھا تھا، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، ان یجعلوہ کر دیں گے، فی غیابۃ الجب، ایک اندھے کنویں میں ان کو ڈال دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، اس کو ڈال دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سوچا تھا یہ کیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ اور وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف پر وحی بھیجی، ان کی طرح ہم نے وحی بھیجی کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ ایک وقت آئے گا جب آپ ان کو سب جتلاؤ گے، بِأَمْرِهِمْ، ان کے متعلق، ہذا جو انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کام کیے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے جب وحی کی تو انہوں نے کہا حضرت یوسف کو کہ آپ یہ ساری چیزیں، تو اللہ نے انہیں تسلی دے دی۔ اب اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ وحی کے متعلق کہ یہ 7 سال اس وقت ان کی عمر تھی، تو جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کو وحی کی گئی، یعنی اس سے مراد الہام ہے، اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ ایسا پریشان ہو، اللہ ایک وقت لائیں گے آپ کو دیں گے کہ آپ جو ہے ان کو یہ دکھائیں گے، یہ ساری چیزیں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، آپ انہیں باخبر کریں گے، بتائیں گے اس کے متعلق، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ جو کام ہے اس کے متعلق، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت وہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، وہ آپ کو جانتے نہیں ہوگے، انہیں سمجھ نہیں ہوگی، شعور نہیں ہوگا کہ وہی ہمارا بھائی ہے جس کے ساتھ ہم نے ایسا کیا تھا۔ اور وہ بعد میں پھر آگے آ رہا، ایسا ہی ہوا کہ بھائیوں کو معلوم تک نہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے پیالہ رکھا اور اس کے بعد بھائی کو روکا، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ کس نے روک لیا۔ ابا جان کو جب آ کے گھر میں اپنی وہ داستان سناتے ہیں، بتاتے ہیں اس کے متعلق، تو بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ جو وحی ہے، وحی سے مراد الہام ہے جو حضرت مریم کو ہوا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ نے الہام فرمایا، اس کے متعلق بات کی جا رہی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اباہم اپنے ابا کے پاس عشاء، رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے آئے۔
یعنی وہ رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے. اب آئے ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ بات تو کرنی تھی، اپنا منصوبہ انہوں نے کر لیا. اب ابا کو مطمئن تو کرنا تھا، نہیں تو ابا جان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ان سے، تب اس وجہ سے وہ آئے روتے ہوئے آئے، اپنی وہ صورتحال بنا کے انہوں نے ایک جو بنانی تھی. قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، کہ اے ابا جان آپ یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے. ذهبنا، ہم چلے گئے، نستبق کو آگے پیچھے بڑھنے کے لیے، دوڑ لگانے کے لیے ہم آگے چلے گئے. وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، اور آیا انہیں بھیڑیا کھا گیا اس کو. اب یہ بات انہوں نے جب کی، وما انت بمؤمن لنا، دل کے اندر جب دھڑکا لگا ہو نا بندے کو، بندہ فوری وہ پہلے ہی وہ اگلی بھی باتیں بیان کرتا، کہنے لگے کہ اگرچہ آپ اس بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں. اب بجائے اگر ہم سچے بھی ہوں تب بھی آپ یقین نہیں کریں گے. تو انہوں نے بات خود ہی کھول کے بیان کر دی کہ آپ یقین نہیں کریں گے. اب اس کے متعلق ہے کہ وجاءوا علی قمیصہ، اور وہ قمیص کے اوپر جھوٹا موٹا خون لگا کے، بدم کذب، جھوٹا خون لگا کے آ گئے. وجاؤ، آئے، علی قمیصی، قمیص کے ساتھ، بدم، جس کے خون لگا ہوا تھا، کذب، جھوٹا خون لگا ہوا تھا، وہ لے کے آ گئے ابا جان کو. نے دیکھا کہ ابا جان یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ یہ بھیڑیے نے کھایا، اور یہ یوسف کا جو ہے وہ خون لگا ہوا ہے اس کے اوپر. جب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تھے اور زندگی کا تجربہ بھی تھا، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بات کوئی اور ہے، یہ بھیڑیے کا خون، یہ بیٹے کا خون نہیں لگا ہوا. اور اتنا تو پہچان ہی ہر بندہ جاتا، اور ایک نبی ہو تو اس کے متعلق انہوں نے جب یہ بات لے کر آئے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو وہ کہنے لگے، حضرت جو یعقوب علیہ السلام تھے، کہنے لگے کہ یہ تمہارے دلوں نے ایک چیز جو ہے نا، ایک امر گھڑ لی ہے، ایک بات تم نے بنا لی ہے، اگرچہ ایسی صورتحال نہیں ہے. اس کے متعلق وہ کہنے لگے کہ ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنے طرف سے ایک بات بنا لی ہے. تمہارے دلوں نے یہ بات، انفسکم، تمہارے دلوں نے امرا، بات سولت گھڑ لی ہے، بنا لی ہے، اس کو تم نے ترتیب دے دیا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کوئی چیز سمجھ آ رہی تھی، قمیض پھٹی ہوئی نہیں تھی، اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بھیڑیا کتنا سمجھدار ہے کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن اس نے اس قمیض کو کوئی نقصان نہ پہنچایا. اس بات کے اوپر انہوں نے ان کی یہ بات کی. لیکن وہ کہنے لگے فصبر جمیل، اب کتنا بڑا صبر کر رہے ہیں کہ بیٹا جدا ہو رہا ہے، وہ بیٹا جس کے ساتھ بڑی محبت ہے. تو وہ کہنے لگے کہ میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، جمیل اچھا ہے، خوبصورت ہے، بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی مددگار ہے. واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے، علی ما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اس کے اوپر اللہ کی ذات جو ہے وہ میری مددگار ہے. میں اس پہ یقین نہیں کرتا. انہوں نے یقین نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس بات کے اوپر انہوں نے فوراً یہ بات انہیں اپنے بیٹوں کو سمجھا دی. اس کے متعلق کہا وجاء السیارہ، اور دوسری طرف ہے جس جگہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر جو پھینک دیا تھا، ڈالا تھا، وہاں ایک قافلہ آیا. وجاءت، آیا، سیارۃ، ایک قافلہ آیا. فارسلوا، قافلے والوں نے بھیجا، واردم، ایک کو پانی لانے کے لیے بھیجا، وہاں پہ وہ وارد ہوا، آیا اس کنویں کے اوپر کہ. اور اس دور کے اندر ہوتا یہی تھا کہ قافلے پیدل چلا کرتے تھے، ایک بندے کو آگے وہ بھیجا کرتے تھے، جو تیز سواری اس کے پاس ہوتی تھی وہ دیکھ لیتا تھا کہ کس مقام کے اوپر ہم ٹھہر سکتے ہیں، پانی کہاں پہ موجود ہے، کون سا راستہ کیسا ہے، کس راستے سے چلا جائے. تو اسی طریقے سے یہ جو قافلے کا آگے تھا بندہ، وہ جا رہا تھا، اس نے وہاں جا کے جب وہ دیکھا پانی کے لیے، فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول اس میں ڈالا، اس نے اپنا ڈول جو ہے اس کنویں کے اندر ڈالا اس بندے نے. اور اس نے جب اپنا ڈول ڈالا تو قال یا بشرا، اس نے جب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے ڈول کے ساتھ لپٹ گئے، اس کے اوپر بیٹھ گئے، اور اوپر جب کھینچ جو لایا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ڈول کے اوپر آ گئے تو بے سخت اس کی نکلا کہ یا بشرا، ہے غلام، اے بچہ. وہ کہنے لگا کہ ہاذا غلام، یہ بچہ جو ہے خوشخبری، یا بشرا ہے خوشخبری کہ ہاذا غلام، یہ ایک بچہ، خوبصورت بچہ تھا. جب انہوں نے دیکھا اور ایک عجیب طریقے سے ظاہر انہیں ایک چیز نظر آ گئی، اس وقت انہوں نے اس کے متعلق کہا، اور وہ کہنے لگے وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. انہوں نے وہاں جب یہ خوشخبری انہوں نے اپنے قافلے والوں کو سنائی کہ بچہ ہے، اور کہنے لگے کہ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا. وَأَسَرُّوهُ، اسے چھپا لیا، بِضَاعَةً، ایک جمع پونجی سمجھ کر، ایک مال سمجھ کر انہوں نے کیا کیا، اس کو چھپا لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کی ذات جانتی ہے بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں. اللہ جل شانہ کی ذات وہ جو کچھ کر رہے تھے اس کا اللہ کو پورا علم تھا، یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، ہر ایک چیز کو، حقیقت کو اللہ کی ذات
تعداد جان رہی تھی، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک وقت کا نبی بنانا تھا، بہت سارے کام لینے تھے، اللہ کی حکمتیں ہیں کہ وہ چل رہی ہیں، سارے مسائل ان کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، وَشَرَوْهُ انہوں نے بیچ دیا، بِثَمَنٍ قیمت کے ساتھ، بَخْسٍ تھوڑے سے، دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ چند دراہم کے عوض، یعنی تھوڑی سی قیمت کے اندر، اور دینار کا چوتھا حصہ جو ہے درہم بنتا ہے، تو گویا ایک چونی کے حساب سے، چند چونیوں کے حساب سے انہوں نے جو ہے انہیں فروخت کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ، اور اگلی جو بات آ رہی ہے کہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور تھے وہ اس سے بے رغبت تھے، یعنی انہیں کوئی اس سے کوئی خاص سروکار نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ ان قافلے والوں کی اگر بات کی جائے یا بھائیوں کی بات کی جائے تو ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے جب سمجھا کہ ہمیں ایک چیز مل گئی ہے، انہوں نے جا کے بیچ دی، انہوں نے کہا چلو جی ہمیں تھوڑا سا فائدہ مل گیا۔ ایک روایت یہ آتی ہے، اور ایک یہ آتی ہے کہ جب انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، پھر جو یہودا تھے وہ جاتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے، تو گئے ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھائی موجود نہیں ہے، تو انہیں فکر لاحق ہو گئی کہ کدھر گیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلہ ادھر سے گزرا ہے، سار دیکھے، وہ لوگ بڑے جو تیز ہوتے تھے، دیکھے تو بھائیوں کو پتہ چلا، سارے بھائی آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں ادھر سے ملا۔ انہوں نے کہا اس کی قیمت دے دو، تھوڑی سی قیمت دے دو تو تاکہ ہم آپ کو دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی قیمت لو، اور انہوں نے ان سے خرید لیا۔ انہوں نے بھائیوں نے جان چھڑانے کے لیے، کہ ابا وہ پیسے لینا نہیں چاہتے تھے، ان کو خاص روکار نہیں تھا، انہوں نے اس لیے بیچ دیا کہ تاکہ ابا جان کی نگاہوں سے یہ ہمارا بھائی دور ہو جائے، جو ان کا مقصد تھا۔ اس کے لیے انہوں نے چند ٹکے جو بھی لے لیے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں دو اور اسے لے جاؤ، تاکہ یہ جب لیں گے خریدیں گے تو دور لے جائیں گے، ابا جان سے دور ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ایک روایت یہ آتی ہے کہ بھائیوں نے بیچا، اور انہوں نے بیچنے کے اندر کوئی سروکار نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے دور کرنا تھا۔ دوسری روایت وہ ہے کہ ان قافلے والوں نے بیچا۔ باقی جو مختلف روایات ہیں، وہاں لے کر گئے بازار مصر کے اندر، کس طریقے سے بکے، کیا ہوا، وہ ساری ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں، مختصراً جو ترجمہ ہے اس کے مطابق یہ یہاں تک بات پہنچی۔ اگلی بات انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آگے جو سلسلہ آئے گا اس کے اندر کریں گے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی ان آیات کو سمجھنے کی، اور ان سے جو موتی اخذ ہو رہے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا، اللہ سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین، جتنے مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، خصوصاً ہم سب کے عزیز و اقارب، آباء و اجداد، متعلقین، محسنین، تمام اساتذہ کرام، یا اللہ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، ہم سب کو قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو ہر قسم کی تمام بیماریوں سے شفاء کلی نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام مسائل کو حل فرما دے، عافیت والا معاملہ نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، یا اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین، ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔